پھر یہی ہوا کہ وہ وہاں آئے اور وہاں پر ان کے ساتھ ریسسٹ اٹیکس ہوئے اور اس کے بعد ان کو تقریباً 2 مہینے کے اندر واپس جانا پڑا. یہ تو کنسلٹنٹس ہیں, تو کیسے بھیج دیا, کیونکہ ان کی تو ٹیوشن فی بھی ایسے تھی کہ ابھی یہ میں دے کے جا رہا ہوں فرسٹ انسٹالمنٹ, سیکنڈ انسٹالمنٹ میں نے وہاں جا کے کرنی ہے. جی پاکستان میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سن کے بڑی حیرانی ہوگی کہ ان پہ اٹیک ہو گیا. لندن میں اٹیک کیسے ہوتا ہے؟ اچھا صرف حیرانی نہیں, لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے نا نیلم, کہ آپ جب کوشش کرتے ہیں نا کسی کو سمجھانے کی, چاہے آپ کا بہت قریبی بھی ہو, بالکل, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو وہ فلاں شخص کی سٹوری دیکھی ہے, اس نے تو کہا ہے جی درختوں پہ پیسے لگے ہوتے ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, گارڈ بھی وہاں کے مجھ سے زیادہ کماتے ہیں. ہاں وہ مطلب کہ اس طرح سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ماہانہ جو ہے وہ پاکستانی اتنے لاکھ روپے کما رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو وہ اچھا وہ جس شخص نے بتا دیا نا کہ میری تنخواہ ماہانہ پاکستانی 5-6 لاکھ ہے, وہ یہ تو بتائے گا, وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اس میں سے جو رینٹ ہے وہ 2.5-3-4 لاکھ چلا جاتا ہے. آپ نے گارڈز کی بات کی نا, تو یہ وہ فیکٹرز, کھانا آپ کو ویسا نہیں ملے گا جیسا پاکستان میں ملتا ہے. میں تو شروع ہوں گی تو شام ہو جائے گی. لیکن باہر اپرچونٹیز جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, سمجھ کے آنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کے اپنے حالات ہیں, اپنے حالات ہیں یقیناً. بالکل, اگر آپ کی ایک جاب سیٹ ہے نا پاکستان میں, تو پھر آپ ضروری نہیں بس یہاں پہ پتہ چلا کہ جی وہاں پہ سیکورٹی کی جابس کی ضرورت ہے تو میں اس میں چلا جاؤں, کیئر ورکرز کی ضرورت ہے, تو سوچ سمجھ کے آنے کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے یہاں پہ آگے پتہ لگا کہ پاکستان اتنا بھی برا نہیں ہے یار, ہم نے پاکستان کو زیادہ برا بنایا ہوا ہے. اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں نا فوزان, وہ لیگل وے سے آئیں, چاہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہی آئیں. وہ یہ مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آ کے جب آنے سے پہلے مجھے دوستوں نے کہا کہ یار دھیان سے ذرا نا موبائل دھیان سے استعمال کرنا. میں نے کہا کیا مطلب, کراچی جا رہا ہوں, کہتا ورس دین کراچی ہوں. میں نے کہا یار یہ تو کبھی بتایا نہیں ہے, ساری زندگی ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. یہاں پہ تو حکومت خود آج کل بتا رہی ہے, اور آکسفورڈ اسٹریٹ میں تو باقاعدہ وہ سائنس بھی لگائے ہوئے, کیونکہ سب سے زیادہ واقعات وہاں پہ ہوئے, تو حکومت خود درخواست کر رہی ہے کہ آپ جو اپنا موبائل خاص طرح سے آگے بڑھا, تو میرے خیال حکومت نے اب بتانا شروع کیے ہیں اویئرنیس کے لیے, ورنہ بہت ساری جو اس طرح کی خبریں اس کو وہ رپورٹ نہیں کرتے اور نیشنل انٹرسٹ میں نہیں کرتے ہوں. اچھا ڈفرینس پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے جرنلزم ہم کیسے کرتے ہیں, بہت سے لوگ خاص طور پہ. مجھے لگتا ہے آج آپ نا بہت ڈیٹیل میں, پہلے تو آپ کا ٹرپ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ, اب آپ سوچیں گے میں پرسوں جا رہا ہوں, میں کل ہی چلتا ہوں, یہاں موبائل نہ چوری ہو جائے, کوئی گاڑی نہ چوری ہو جائے. اسٹوڈنٹ کے طور پہ آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں, پڑھنے کے لیے ضرور آئیں, کیونکہ پاکستان میں آپ کے جو آس پاس اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف پاکستانی ہیں. یہاں جب آپ کسی کلاس میں جا کے بیٹھو گے, دنیا کی مختلف ایتھنیسٹیز اور نیشنلٹیز کے لوگ ہوں گے, ورلڈ ویو آپ کا بہتر ہو جاتا ہے. جین زی کی ہم بات کریں, اور اس کے بعد کی جو جنریشن ہے, ہماری اس کانفرنس میں وہ نیپال والے بنگلہ دیش والے تھے, میں نے ان دونوں کو ساتھ ملا کے ان سے بات چیت کی اور اندازہ کہ لوگوں کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی کافی آ رہا ہے, لیکن تھوڑا سا وائلنٹ ہے. میرے خیال میں اس کو میچور کیا جا سکتا ہے. ہمیں جوائن کرتے تھے, لیکن آج ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے سب سے پہلے تو پاکستان سے, ہمارے دیش سے, ہمارے وطن سے کوئی آیا, تو ہمارے شہر سے بھی خوش آمدید. بالکل خوش آمدید. اور کیسا جا رہا ہے آپ کا اب تک کا برطانیہ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو خوشی سی بات یہ کہ میں زوم پہ نہیں ہوں آج, میری آواز بھی آپ کے مائک پہ آ رہی ہوگی, ورنہ میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ میری آواز تھوڑی سی نا وہ زوم کی وجہ سے گٹی, اور آپ لوگوں کی بہت اچھی, تو اس کی خوشی ہے اور ہمیشہ اچھا لگتا ہے. اچھا جا رہا ہے, بہت اچھا. یہاں پہ بہت سارے کمپیریزن بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں, ایکسپوجر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا ہی ویسے یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بندہ جس سچویشن میں ہو وہ اس میں راضی نہیں ہوتا. یہاں پہ آ کے میں بہت سے یہاں کے لوگوں سے ملا ہوں, وہ یہاں پہ خوش نہیں ہیں. پاکستان میں اس وقت ہر دوسرا بندہ چاہ رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان سے نکل جائے. ویزا کنسلٹنٹس کے دفاتر کے باہر رش لگا ہوا ہے اپرچونٹی کی تلاش میں. لیکن بہرحال جو یہاں پہ آ کے سب سے پہلا خوشگوار تجربہ مجھے محسوس ہوا ہے احمد بھائی اور نیلم, وہ یہ کہ سانس بہت کھل گیا ہے. مطلب یہ بڑی فار گرانٹیڈ آپ لوگ یہاں پہ شاید لیتے ہو, لیکن پاکستان میں ہمارے پاس آدھے وقت میں اسموگ ہوتی ہے. ابھی جائیں گے اسموگ کا شروع, سانس بھاری ہوئی, بیماریاں, نزلہ, وہ تو خیر یہاں پہ بھی ہو گیا کسی وجہ سے, لیکن یہ ہے کہ اسموگ اور انوائرمنٹ کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور اس وقت ابھی جب میں آیا تھا تو بدترین سیلاب آئے ہوئے تھے, ابھی بھی آئے ہوئے, تو انوائرمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے جو کہ اوبیسلی فیس کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ایک بڑا کلیئر اسکائز اور بڑی ایک پیسفل سی, تو اوبیسلی انوائرمنٹ کا اثر پڑتا ہے, تو خوشگوار رہا انیشیل تو. بالکل. اچھا فوزان, کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ہم تو چاہیں گے کہ آپ بار بار آئیں, برطانیہ میں آئیں, ابھی جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ کیا تھا, کتنی دیر کے لیے آئے یہاں پہ, کیا ایکٹیویٹیز؟ ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے احمد بھائی. آپ کو جس طرح اندازہ ہے کہ ہم پہلے بھی ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا رول جو ہے نا وہ پرسنل ڈیولپمنٹ میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے گلوبل پیس چین, ورلڈ وائڈ ہے وہ, تو انہوں نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تھا. بیسکلی سرٹیفکیشنز بھی کرواتے ہیں, مختلف کانفرنسز بھی کرواتے ہیں, اور دنیا کے 60 سے زائد ممالک سے مندوبین کو اس میں مدعو کیا گیا تھا. ان کے پارٹیسپینٹ شریک تھے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے جو آرگنائزرز ہیں وہ پاکستانی ہیں. کامران بھائی اور عثمان بھائی دونوں جو ہیں
वो पाकिस्तानी अहमद भाई भी, उन सब ने अल्जीरिया से, अर्जेंटीना से, रशिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, यू नेम इट, हर मुल्क से जो है वो उनके नुमाइंदे आए हुए थे और ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में वहीं के डीन्स को हायर करके उन्हीं के थ्रू वहाँ पे कोर्स भी करवाते हैं, सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं। तो बेसिकली उसके लिए यहाँ पर आया था और वो करते भी हैं। और वहाँ पे आने वाले सब लोगों से भी मैंने फर्दर सबसे तकरीबन कोई 12 लोगों से पॉडकास्ट भी किया वहाँ पे। तो डिग्री के ऊपर शायद ही किसी ने बात की है। वो सब के सब लोग भी जो है ना वो स्टूडेंट सोसाइटी से निकलने वाले, जो कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर सोशल एक्टिविज्म में बिलीव रखते थे, सोसाइटीज़ में एक्टिव थे, इवेंट्स करवाते थे, मुख्तलिफ सोशल कॉजेज़ के साथ वाबस्ता थे। अक्सरियत उन लोगों की थी और वही सारे के सारे आगे एक्सेल भी कर रहे हैं। बहुत से लोग स्पॉन्सर्ड सीट्स पे आए हुए थे, बहुत से लोग जो है वो स्कॉलरशिप पे आए हुए थे। तो ये बड़ी खुशी हुई। और हम भी लाहौर में विजिटिंग फैकल्टी में कुछ जगहों में पढ़ाता भी हूँ, तो वहाँ मैं इसी बात पर जोर देता हूँ कि आप लोग ज़रूर वहाँ से डिग्री कर रहे हैं, डिग्रीज आप लोगों ने भी की हैं, लेकिन जो एक्सपोजर और जो आपकी लर्निंग सोशल एक्टिविज्म से होती है वो शायद किसी और चीज़ से नहीं होती। तो उसी सिलसिले की एक तकरीब थी, उसमें शिरकत के लिए वैसे बिल्कुल सोशल एक्टिविज्म इस वक्त बड़ा ज़रूरी भी है। आपने वहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि एक तो नाम ही खूबसूरत है, ग्लोबल पीस चेन। आपके मुख्तलिफ ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात हुई होगी, जो पार्टिसिपेंट्स हैं। बहुत सारे मसले हैं, लेकिन चलें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम यकीनन इंडियन स्टूडेंट्स भी वहाँ पर होंगे, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी होंगे। तो किस तरह से ये जो स्टूडेंट्स हैं ये जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश करते हैं, या जो अभी पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं उनके बारे में इन्होंने कोई आपसे बात की, कोई इजहार ख्याल किया? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो तो मुझसे इस बारे में नहीं कर रहे थे, मैं उनसे फिर जाके सवाल किया। आपको पता है तरह जर्नलिस्टिक वो है इंस्टिंक्ट थोड़ी सी, तो ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया, वहाँ पर रशिया और यूक्रेन भी एक छत के नीचे थे और मैंने उनसे जाके पूछा भी कि आप उनसे मिलें कि नहीं। तो खैर वो एक छत के नीचे को एग्जिस्ट करने को स्टूडेंट्स जो हैं वो तो अप्रिशिएट करते हैं, रहना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, अपने अपने गवर्नमेंट की पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ हैं उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन जब वो डायलॉग ही के ज़रिए से बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंडियन जो डेलीगेट्स हैं उनसे भी बातचीत हुई वहाँ पे और शरारतें भी हुई, पॉडकास्ट भी उनसे मैंने रिकॉर्ड किया। बल्कि उनसे मैंने पूछा भी कि यार आप तो बड़े समझदार लग रहे हैं, ये अर्नाब गोस्वामी कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वहाँ पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या वो सही ट्रू इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं? तो खैर उसका भी उन्होंने जवाब दिया। तो बहरहाल ये है कि डायलॉग और डिस्कोर्स का सिलसिला जारी रहेगा तो एक मैच्योरिटी रहेगी, वरना फिर यही है कि मैच के बाद सलाम के बगैर जाएंगे। तो हम तो जो है कॉन्फ्रेंस के बाद सलाम के बगैर नहीं गए, हाथ मिला के गए और फ्यूचर के लीडर्स हैं वो मैच्योर देंगे, वरना फिर ये जो सूर्या कुमार जैसे लोग ही होंगे जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाते हुए और स्पोर्ट्स में भी वो फिर पॉलिटिक्स को ले आएंगे। अच्छा फौजान, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा, जैसे आपने बताया कि आप पाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत करीब से उनको पढ़ाते भी हैं और ख़ासतौर पे एक्टिविटीज़ जो हैं वो जो एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए हो रही होती हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं। क्या फ़र्क है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के एक स्टूडेंट में और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनसे आप यहाँ पर मिले, आपको कोई फ़र्क लगा कि वो पाकिस्तान में बस किताब पकड़ के बैठे रहते हैं, रट्टा लगाने के उसमें रहते हैं, अगर कोई एक्टिविटी हो भी तो वो कहते हैं कि सबसे पहली तरजीह बस मोबाइल पे बैठ के या एक ड्राइंग रूम में बैठ के, टीवी लाउंज में बैठ के कोई है चीज़ तो करने की वो करेंगे, बाहर हमने निकल के कुछ नहीं करना? तो बिहेवियर का मेजर फ़र्क है मैंने देखा है यहाँ पे। मतलब ये कि पाकिस्तान में बच्चों को जो है पता नहीं सिखा दिया गया है या कि पार्टी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। हर बंदा पार्टी करना चाहता है, एंजॉय करना चाहते हैं और बगैर कुछ अर्न किए, बगैर कुछ डिज़र्व किए, बगैर कुछ डिज़र्व किए डिज़ायर करना चाह रहे हैं। और बहुत सारी मतलब प्लान अजीब गरीब किस्म के और अपने से 10 साल आगे के लोगों को देखते हैं और उसका लाइफस्टाइल कॉपी करने की ट्राई करते हैं। वर्क एथिक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं वो प्रोफेशनलिज्म को, वर्क एथिक्स को और बहुत सारी जो है ना अखलाकियात की पाबंदी करते हैं। बहरहाल इसमें इन्वायरमेंट का भी बहुत सारा कसूर है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब से मैं आया हूँ, मैं जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, आपके चैनल में आ रहा हूँ या जहाँ भी जा रहा हूँ, गार्ड नहीं है। सिक्योरिटी के हवाले से तो अब शायद इनको गार्ड्स रखने पड़ भी जाए जो फार राइट के मुजाहिरे में। हाँ नहीं वो तो खैर है, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना जहाँ पे भी आप जाएं आपको तलाशी दे के जाना पड़ता है। आप बैग या बैग की तलाशी दे के, फिर मेरे पास बड़े पॉडकास्ट के माइक थे, एक छोटा बैग भी था, बहुत सारी। मुझसे किसी ने नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, जाने की अप्रूवल है कि नहीं, अच्छा पहले अंदर बात करवाओ किसी से अंदर कौन है। तो पाकिस्तान में हर जगह तलाशी भी देनी पड़ती है और आप पे शक भी किया जा रहा होता है। तो खैर इन्वायरमेंट का भी फ़र्क है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को जो है वर्क एथिक अपनी तरह स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और पार्टी ज़रा थोड़ी सी डिले करने की ज़रूरत है आई थिंक। अच्छा ये आपने यंगस्टर्स की बात की, अब कुछ उन यंगस्टर्स की बात करते हैं कि जो इस वक्त दुनिया भर में इनकलाब भी ला रहे हैं, कि जेन जी की हम बात करें और अब उसके बाद की जो जनरेशन है। हमारे उस कॉन्फ्रेंस में वो नेपाल वाले, बांग्लादेश वाले थे, मैंने उन दोनों से साथ मिला के उनसे
بات چیت کی اور اندازہ ہو کہ لوگوں کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی کافی آ رہا ہے, لیکن تھوڑا سا وائلنٹ ہے میرے خیال میں, اس کو میچور کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ پولیٹیکل انٹرسٹ ہے اور وہ پولیٹیکل اونرشپ لے رہے ہیں اور وہ چینج کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر جو ہے اس میں, یہ تو مہذب الفاظ میں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بابوں کو جو ہے سائڈ پہ کر کے جو ہے وہ کیا جائے. لیکن یہ کہ اونرشپ لینے کی اور ان کے اندر سولوشن ان کے پاس ہے اور یہ آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک پاکستان کے اندر بھی اس کے راستے کھلنے چاہیے مزید. اچھا, یہ اسٹوڈنٹس کی بات ہوئی, ٹیچرز ہوتے ہیں, لیکن ایک ڈیجیٹل ورلڈ کی اب بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بات کرتے ہیں, آپ بہت کلوزلی سر اس میں بھی کرتے ہیں, لیکن میں آپ سے میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. جس طرح میں نے کہا کہ بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں, آپ لوگ آلریڈی یہاں پر ہیں کافی عرصے سے, خیر میں آپ سے پوڈ کاسٹ بھی کروں گا, تو کیا یہاں پہ واقعی اتنے حالات خوشگوار ہیں کہ ہر بندہ یہاں پہ اٹھ کے آنا چاہتا ہے, کیونکہ پاکستان میں سے بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے, جو بڑھتی ہوئی کنسلٹنسیز ہیں بہت ساری, جو ہے ہر بندہ جب کنسلٹنسی کا بزنس شروع کر رہا ہے, یہاں پہ آگے مجھے اندازہ ہوا کہ اتنا بزنس گرو کیوں کر رہا ہے. دا ڈے جس دن میں لینڈ ہوں وہاں پہ میں نے کچھ سٹوریز لگائی ہیں, تصویر لگائی, میں پہنچ گیا ہوں, مجھے 20 میسیج ہیں کہ احمد بھائی کسی طریقے سے ہمیں راستہ بتا دیں, میرے پاس 50 لاکھ روپے پڑے ہیں, 80 لاکھ روپے پڑے ہیں, میرے پاس یہ پتہ نہیں کوئی جانور ہے, میں اس کو بیچ دوں گا, آپ مجھ سے پیسے لے لیں, مجھے یہاں سے نکال دیں, مجھے کہیں باہر لے دیں, اور مجھ پہ ٹرسٹ کرنے لگے تھے. تو میرے خیال ہے اسی طرح کنسلٹنسی شروع ہوتی ہیں, اس کا ان کے لیے بھی اس کو بالکل گائیڈ کریں. سب سے پہلے ویسے ہم اکثر اس کے اوپر شوز کرتے رہتے ہیں, ہم کنسلٹنٹس کو بھی, ہم لائرس کو بھی لیتے رہتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فراڈ کے کیسز بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے کنسلٹنٹس کی بات کی ہے, پچھلے دنوں جب میں یہاں آ چکی تھی تو ہماری میڈیا کے قریب انہوں نے مجھے کہا کہ میں بھی آنا چاہ رہا ہوں, بڑا ان کو شدید خواہش تھی کہ میں بھی پہنچ جاؤں. تو میں نے ان سے بولا, سب سے پہلے تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی, کیونکہ میں ان کا اسکل سیٹ جانتی تھی, ان کے حالات وغیرہ, اوبیسلی آپ اپنے دوستوں کی جانتے ہو. میں نے منع کیا کہ آئی تھنک وہیں پہ میڈیا کی ایک آپ اچھی جاب کر رہے ہو, اسی میں مزید امپروو کر لو, اور اسکل سیٹ اچھا تھا یا نہیں؟ اسکل سیٹ اتنا اچھا نہیں تھا, ایک میڈیوکر سیٹ تھا. میں نے کہا وہاں پر ایجوکیشن جو ہے, انہوں نے ابھی صرف گریجویشن کی تھی, کہ وہیں پہ ماسٹرز یا PhD میں یہاں پہ ایڈمیشن لیں. ان کو آنا تھا, ان کو پیسے بھی بہت زیادہ نہیں تھے, اور پھر انہوں نے مجھے درمیان میں بتانا ہی چھوڑ دیا. کنسلٹنٹ نے انہیں ناردرن آئرلینڈ کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا. جب انہوں نے مجھے بتایا اپنی ٹیوشن فی دینے کے بعد, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے اگر آنا بھی تھا, کم از کم آپ ان شہروں میں آتے یا ان جگہوں پر آتے جہاں پر آپ کو اپنے جیسے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ملتے, امیگرینٹس زیادہ ملتے, یا جہاں پر حالات اتنے ہاسٹائل نہیں ہیں. پھر یہی ہوا کہ وہ وہاں آئے اور وہاں پر ان کے ساتھ کچھ ریسسٹ اٹیکس ہوئے, اور اس کے بعد ان کو تقریباً 2 مہینے کے اندر واپس جانا پڑا. یہ تو کنسلٹنٹس ہیں. اور اگر مجھے یہ آنے سے پہلے مجھے پتہ تھا کہ ناردرن آئرلینڈ میں ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی, ایک ایسا انسان جو کہ ایک بہت زیادہ وہاں پہ پیمپرڈ انوائرمنٹ سے نکل کر آ رہا ہے, وہ بالکل وہاں چلا جائے گا جہاں پہ اس کو اپنے جیسے لوگ کم ملیں گے, کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا, کوئی بتانے والا نہیں ہوگا, کوئی جابس نہیں ہوں گی. تو کیسے بھیج دیا, کیونکہ ان کی تو ٹیوشن فی بھی ایسے تھی کہ ابھی یہ میں دے کے جا رہا ہوں فرسٹ انسٹالمنٹ, سیکنڈ انسٹالمنٹ میں نے وہاں جا کے کرنی ہے جمع. اس کے بعد اگر میں اپنی بات کروں, اچھا ویسے یہ پاکستان میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سن کے بڑی حیرانی ہوگی کہ ان پہ اٹیک ہو گیا, لندن میں اٹیک کیسے ہوتا ہے؟ اچھا صرف حیرانی نہیں, لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے نا نیلم, کہ آپ جب کوشش کرتے ہیں نا کسی کو سمجھانے کی, اور چاہے آپ کا بہت قریبی بھی ہو, بالکل, تو وہ اس کو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو وہ فلاں شخص کی سٹوری دیکھی ہے, اس نے تو کہا ہے جی درختوں پہ پیسے لگے ہوتے ہیں, وہ تو کہہ رہا ہے آپ کے تکیے کے نیچے سے پاؤنڈز جو ہیں وہ نکلتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, گارڈ بھی وہاں کے مجھ سے زیادہ کماتے ہیں. ہاں, وہ مطلب کہ اس طرح سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ماہانہ جو ہے وہ پاکستانی اتنے لاکھ روپے کما رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو وہ اچھا وہ جس شخص نے بتا دیا نا کہ میری تنخواہ ماہانہ پاکستانی 5-6 لاکھ ہے, وہ یہ تو بتائے گا, وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اس میں سے جو رینٹ ہے وہ 2.5-3-4 لاکھ چلا جاتا ہے. آپ نے گارڈز کی بات کی نا, سیکیورٹی کے حوالے سے لوگوں کا بڑا ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہاں پہ ہم سیکیورٹی کر لیں گے تو بڑے اچھے پیسے مل جائیں گے, پاکستان سے زیادہ پیسے مل جائیں گے. پاکستان میں آپ نے کہا کہ سیکیورٹی گارڈز آپ نے دیکھے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں سیکیورٹی گارڈ کی منیمم ویج ہوتی ہے, بہت زیادہ سیلری نہیں ہے, لیکن ان کو کسی نہ کسی طرح سے جس آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کبھی ان کے لیے چیئرز رکھی ہوتی ہیں, ایک چھوٹا سا فین بھی لگا دیتے ہیں, اکثر چائے بھی ان کو دے دی, کھانا بھی دے دیا, ان کا خیال رکھا جاتا ہے. یہاں کی اگر آپ 9-10 گھنٹے کی یا انفیکٹ 12 گھنٹے کی بھی موسٹلی ہوتی ہے سیکیورٹی کی جاب کر رہے ہیں, آپ کو صرف کھڑا ہی ہونا ہے تو کھڑا ہی ہونا ہے, آپ بیٹھ نہیں سکتے, آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے, آپ فون نہیں اٹینڈ کر سکتے. اس میں آپ کو جو 1 گھنٹے کی بریک ہوگی
اس میں آپ جا کے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو 8 یا 9 گھنٹے کے لیے روبوٹ کی طرح بالکل ایسے کھڑے رہنا ہے جیسے آپ انڈیا یا پاکستان کے بارڈر پہ کھڑے ہیں. اتنا ویجیلنٹ آپ کو رہنا پڑے گا. تو یہ آپ کس ایج میں آ رہے ہیں، آپ اس ایج میں اتنی سخت جو لیبوریس جابس ہیں وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. ہم اکثر یہاں پہ یہ شوز کرتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر جیسے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز کو ہمارے ڈاکٹرز کو بھی یہاں پر آ کر ایک اسپیشل سرٹیفکیشنز جو ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں. اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ اچھی جابس یا اچھا کریئر بنا سکتے ہیں، آئی ٹی کے شعبے میں وہ اچھا کریئر بنا سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کسی بھی سوشل سائنسز میں کسی بھی اور شعبے میں ہیں اور یہاں آ رہے ہیں اور اپنے ملک میں آپ پی ایچ ڈی، تو آپ کو یہاں پہ صفر سے شروع کرنا پڑے گا. بلکہ صفر بھی نہیں، میں کہوں گی -10 سے شروع کرنا پڑے گا. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کہتے ہیں نہیں ہم یہاں پہ بھی محنت کرتے ہیں وہاں پہ بھی کر لیں گے. صرف جاب میں محنت نہیں ہوگی، یہاں آ کے آپ کو گھر لینے میں بھی محنت ہوگی. پھر آپ کو یہاں پہ ایک گھر میں 4 فیملیز بھی رہ رہی ہوتی ہیں، پھر ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، پھر ان کے رائٹس بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے، انہی کے زیادہ رائٹس ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ ٹرانسپورٹ ہے، پھر یہاں پہ جو موسم ہے ابھی یہ 1 مہینے کے بعد جو موسم یہاں پہ شروع ہو جائے گا، اس میں صبح باہر نکلنا، رات کو واپس آنا، بسیں، ٹرین میں آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہی لنڈن میں جانا ہو تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اور ٹرین کے علاوہ آپ کو ہر اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے 15 منٹ کی واک کرنی پڑتی ہے ہر طرح سے. تو یہ وہ فیکٹرز، کھانا آپ کو ویسا نہیں ملے گا جیسا پاکستان میں ملتا ہے. میں تو شروع ہوں گی تو شام ہو جائے گی. لیکن بہرحال اپرچونٹیز جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. سمجھ کے آنے کی ضرورت ہے، اسٹڈی کر کے آنے کی ضرورت ہے. اور ہر ایک کے اپنے حالات ہیں، اپنے حالات ہیں اس کے مطابق. بالکل، اگر آپ کی ایک جاب سیٹ ہے نا پاکستان میں، تو پھر آپ ضروری نہیں کہ آپ کو بس یہاں پہ پتہ چلا کہ جی وہاں پہ سیکورٹی کی جابس کی ضرورت ہے تو میں اس میں چلا جاؤں، کیئر ورکرز کی ضرورت ہے. تو سوچ سمجھ کے آنے کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں یہاں پہ آگے پتہ لگا کہ پاکستان اتنا بھی برا نہیں ہے یار، ہم نے پاکستان کو زیادہ برا بنایا ہوا ہے. اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں نا فوزان، وہ لیگل وے سے آئیں، چاہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہی آئیں، ان کے پاس رائٹ ہے. اس کے بعد جب ایک گورنمنٹ نے آپ کو آفر کی ہوئی ہے کہ 2 سال کا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا دے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روٹس جو یہاں پہ ہیں ہی نہیں. ان کنسلٹنٹس میں سے کچھ نے وہ روٹس خود سے بنائے، ان کے بارے میں بتایا کہ جی وہاں پہ کیئر ورکرز کی ضرورت ہے تو آپ آ جائیں. آپ کیئر ورکر نہیں ہیں، آپ اتنے پیسے دے دیں. گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے اور یہاں پہ اس کو لیگل سمجھا جاتا ہے کہ آپ پیسے دے کے کسی کو ویزا آفر کریں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا، اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، بہت سارے دیگر ممالک کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس روٹ سے آنے کی کوشش کرتی ہیں اور بار بار کمیونیکیشن کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اب جو فرد خود نہ سمجھنا چاہے تو وہ کس کے سمجھانے. اچھا ایک اور 17th گریڈ کے آفیسر ہے، 19th گریڈ، وہ وہاں پہ گورنمنٹ جابس کر رہے ہیں، فیملیز کے ساتھ سیٹلڈ ہیں، بچے ہیں، وہ جابس چھوڑ کر اپنا سب زمینیں بیچ کے یہاں آ رہے ہیں لوگ کہ نہیں جی ہمارے بچوں کی ایجوکیشن اچھی ہو جائے گی. آپ کے بچوں کی اسکول میں ایجوکیشن GCSE یا O لیولز A لیولز پاکستان میں بھی آپ کے بچوں کے اچھے ہو سکتے ہیں. یہاں پر بھی گریڈنگ ہے، یہاں کا بھی جو پبلک اسکول ہے ٹھیک ہے بہت اچھے ہیں، بڑی اچھی ایجوکیشن ہے، انگلش بڑی اچھی آپ کے بچے کو سکھا دیں گے. لیکن وہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ بڑا سائنٹسٹ ہو، بڑا انٹیلیجنٹ ہو، یہاں پہ بھی وہ بچے کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے. اگر آپ کے بچے میں وہ پہلے سے خمیر نہیں ہے اس کا تو یہاں پہ کوئی اس کو گیدر سنگی تو نہیں دی جائے. یہاں کے اپنے بچے میڈیکل ڈاکٹر اتنے نہیں بن رہے تو آپ کے وہاں سے. اور دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو ہم نے زیادہ ہی برا بنایا ہوا ہے، وہ یہ مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آ کے جب آنے سے پہلے مجھے دوستوں نے کہا کہ یار دھیان سے ذرا نا موبائل دھیان سے استعمال کرنا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کراچی جا رہا ہوں، کہتا ورس دین کراچی ہوں. میں نے کہا یار یہ تو کبھی بتایا نہیں ہے، ساری زندگی ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. یہاں پہ تو حکومت خود آج کل بتا رہی ہے، اور آکسفورڈ اسٹریٹ میں تو باقاعدہ وہ سائنس بھی لگائے ہوئے کیونکہ سب سے زیادہ واقعات وہاں پہ ہوئے. تو حکومت خود درخواست کر رہی ہے کہ آپ جو اپنا موبائل خاص طرح سے آگے بڑھا تو میرے خیال حکومت اب بتانا شروع کی ہیں اویئرنیس کے لیے، ورنہ بہت ساری جو اس طرح کی خبریں اس کو وہ رپورٹ نہیں کرتے اور نیشنل انٹرسٹ میں نہیں کرتے ہوں. اچھا ڈفرینس پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے جرنلزم ہم کیسے کرتے ہیں، بہت سے لوگ خاص طور پہ جرنلزم کی آپ نے بات کی تو جرنلزم سے شروع کر لیتے ہیں. پچھلے دنوں پاکستان کے جو ایک کرکٹر ہے حیدر علی، ان کے اوپر ایک الزام یہاں پر لگا. کسی رپورٹر کو کوئی انفارمیشن نہیں تھی، پولیس نے صرف کہا ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جو اس میں جن کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا ان کی کوئی انفارمیشن، اگر لیٹ سپوز یہی کیس پاکستان میں ہوتا، یہ ان کی موبائل چیٹس ہیں، ہوٹل میں وہ ملے ہیں، ہوٹل بھی ویڈیو نکال کے جرنلسٹ کو دیتا، دکھاؤ، بار بار زوم کر کے دکھاؤ، خاندانوں کا پتہ چل جاتا. یہ تو جرنلزم کا ڈفرینس ہے، تو وہ یقیناً یہاں پہ بہتر ہے. سیکنڈلی بہتر کیا ہے یہاں پہ؟ اگر چلے میں کسی اور کو نہیں بلیم کرتی، اپنے آپ سے شروع کرتی ہوں کہ وہاں پہ تو میں لائن میں کیو میں نہیں کھڑی ہوں گی، لیکن یہاں پہ آ کے
جو وہاں پہ اپنے آپ کو جاگیردار بھی سمجھتا ہے نا, تو یہاں پہ آ کے اس کو پتا ہوگا کہ اس نے کیو میں کھڑے ہونا ہے, یہاں پہ آ کے اس کو پتا ہوگا اس نے بل دینا, یہاں پہ آ کے اس کو پتا ہے اس نے ٹیکس دینا ہے, سال ختم ہونے سے پہلے اگر وہ سیلف امپلائڈ ہے اس نے ٹیکس دینا ہے, ورنہ وہ پکڑا جائے گا, اس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز ہو جائیں گے. قانون کی وجہ سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ وہ یہاں پر کرے گا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی بندہ یہاں پہ سائیکل پہ شاید اتنی قانون کی پابندی نہ کرے, کیونکہ سائیکل پہ اسٹیکر نہیں لگتا, سائیکل کے اوپر وہ نمبر پلیٹ شاید نہیں ہے, تو جہاں پہ جزا و سزا اتنی سخت نہیں ہوتی وہاں پہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے. تو آئی تھنک ایک قانون ہی کی بات ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہے. پاکستان میں بھی اگر سختی سے قانون کی عملداری ہو تو آبویسلی, لیکن وہاں پہ ہیلمٹ پہ ذرا سی پابندی ہو تو چیخیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ موبائل کی بات کریں, ایک اور بات, چونکہ ہم پاکستانیوں کو اپنے, ٹھیک ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں بالکل آئیں, ایک اچھی کنٹری ہے دنیا میں, اس کا نام ہے, اس کے پاسپورٹ کی ویلیو ہے جو پاکستان کے پاسپورٹ کی بدقسمتی سے اس طرح سے نہیں. اب ورلڈ آرڈر ایسا ہی, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے, تو آپ اس کے پاسپورٹ کی گاڑیاں, آپ نے موبائل کی بات کی, یہاں پہ گاڑیوں کی چوریاں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہوتی ہیں, بڑے بڑے آپ کو سیکیورٹی کیمراز لگانے پڑتے ہیں, پھر اور بہت سارے فنکشنز انشورڈ کرانی پڑتی ہیں, پھر ڈرائیونگ, یہ فرق ہے. ڈرائیونگ یہاں پہ ہر کوئی نہیں کر سکتا کہ میں آج اٹھی ہوں, میں نے سوچا اپنے بھائی سے کہا مجھے تھوڑی گاڑی ڈرائیو کرنا سکھا دو, اس کے بعد میں خود ہی ڈرائیور بن گئی اور پھر خدا نخواستہ کسی ایک آدھے بندے کی جان لے کے ہی باز آئی. تو وہ یہاں پہ نہیں ہے. ڈرائیونگ کے لیے آپ کو سخت بہت سخت, صرف یہ نہیں کہ آپ ہلکا پھلکا سا. اور نیلم یہ جو آپ بات بتا رہی ہیں نا, ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو گاڑیاں بھی چوری ہو جاتی ہیں, اس کے اندر سے چیزیں بھی چوری ہو جاتی ہیں, لیکن اسی لیے تو اگر آپ نے گاڑی رکھنی ہے نا تو لازمی ہے کہ آپ اس کو انشورڈ کروا کے رکھیں گے. یہ کلچر پاکستان میں بھی آنا ضروری ہے کہ اگر آپ کا گھر ہے وہ انشورڈ ہو, آپ کی جو پرسنل بلانگنگز ہیں وہ انشورڈ ہو, تاکہ کسی بھی وجہ سے خدا نخواستہ ان کو نقصان ہو جائے, آپ کی گاڑی کو نقصان ہو جائے, آپ کی کسی بھی چیز کو, تو وہ انشورڈ ہوگی تو یقیناً آپ کو جو اس کا معاوضہ ہے وہ بھی دے دیا جائے گا. مجھے لگتا ہے آج آپ نا بہت ڈیٹیل میں, پہلے تو آپ کا ٹرپ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ, اب آپ سوچیں گے میں پرسوں جا رہا ہوں, میں کل ہی چلتا ہوں, یہاں موبائل نہ چوری ہو جائے, کوئی گاڑی نہ چوری ہو جائے. یہ تو سارے فیکٹس ہیں, آپ نے اچھا کیا سب بتایا. اس پہ اور بھی اویئرنیس دیں. پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو ایک ون سائڈ پکچر دکھائی جاتی ہے, ہوپ فلی ان کا مائنڈ بھی کلیئر ہوگا. اچھا فضان, آپ پاکستان سے بھی آئے ہیں نا, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ پاکستان میں اتنی بھی برائیاں نہیں ہیں, اتنے بھی حالات نہیں, اور تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ کیوں لوگ اس کے باوجود وہاں سے بڑی تعداد میں نکلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ تو لوگ ہیں نا کہ بھئی انٹرنیشنل ڈگری لینا ہر بندے کا حق ہے, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے لیے جو جاب اپرچونٹیز کسی بھی اور خطے میں یا خود پاکستان میں بہتر ہو جائیں, لیکن اس کے علاوہ کیا وجہ ہے جو لوگ اب بغیر سوچے سمجھے بس نکلنا چاہتے ہیں؟ مسائل تو خیر ہمیں پاکستان میں اوبیسلی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جتنی اپرچونیٹیز کی بہت کمی ہے, جابز نہیں ہے, انسیکیورٹی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ان کو یہاں کی پکچر بہت روزی قسم کی دکھائی جاتی ہے کہ جائیں گے تو وہاں پہ بالکل چشکے ہوں گے, بہت ساری اور چیزیں. اور بدقسمتی سے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ وائبس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں آج کل, کوئی گہری اس میں ریسرچ انوالو نہیں ہوتی, بس تصویریں دیکھ کے اور ویڈیوز دیکھ کے اور ریلز دیکھ کے اور سنیمیٹکس دیکھ کے اور ایسٹیٹکس دیکھ کے متاثر ہو کے ڈیزائن کر رہے ہیں لائف کے بہت بڑے بڑے. تو یہ بہت ساری چیزیں, اور پاکستان کی بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہیں. آپ پاکستان جاتے ہوں, روڈ انفراسٹرکچر ہمارا بہتر ہے, یہاں پہ جو ہماری اسپیس ان سے بہتر ہے, پارکنگ کے پرابلمس ہمارے, اور بھی بہت ساری چیزیں. ہماری جو ہاسپٹیلٹی ہے, مطلب یہاں پہ آپ, میں نے یہاں پہ آنے کے بعد تقریباً کوئی 4 ہوٹلز بدلے ہیں, 1 گھنٹے کا بھی اوپر جو ہے وہ مارجن چاہے مریض بھی ہو نہیں دیتے, اور کوئی مطلب آپ ایکسٹرا چیز مانگ لیں یا کوئی چیزیں, بہت عجیب طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے, خیر اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہ یہاں سے سیکھنے کے بعد جو دوسری ایک اور بات یہ کہ یہاں پہ جو اچھی چیزیں ہیں, بہت سے لوگ بہت تنقید کرتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ دیکھو جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, وہ ہمارے حکمران باہر شہروں پہ گئے ہوئے. میرے خیال سے ان کو یہاں پہ زیادہ آنا چاہیے دیکھنے کے لیے کہ یار کتنا یہاں پہ لوگ ڈیولپ بھی ہیں اور کتنی ترقی بھی ہو رہی ہے. دیکھنے آئے تو مسئلہ یہ جا کے امپلیمنٹ کریں. نہیں واپس سے جو بھی آتا ہے امپلیمنٹ تو خیر وہ تھوڑی غیر تو کم از کم آئے گی, لیکن یہ کہ آنے سے کم از کم ان کو اندازہ تو ہوگا کہ کتنا ہم اندھیرے میں رکھا ہے اور کتنا فرق ہے ہمارے میں اور ان میں. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک آنے کی وجہ ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی سب کچھ ہے, بس تھوڑی سی اپرچونیٹیز وغیرہ اور ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے تو ہم بھی بہت ساری اپرچونیٹیز اپنے یوتھ کو فراہم کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو پڑھنے اگر اسٹوڈنٹ کے طور پہ آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں, پڑھنے کے لیے ضرور آئیں, کیونکہ پاکستان میں آپ کے جو آس پاس اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف پاکستانی ہیں. یہاں جب آپ کسی کلاس میں جا کے بیٹھو گے دنیا کی مختلف ایتھنیسٹیز اور نیشنلٹیز کے لوگ ہوں گے, دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کون سا ہے, ورلڈ ویو آپ کا بہتر ہو جاتا ہے. تو پڑھنے کے لیے اگر آپ صرف پڑھنے کی نیت سے آنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے, کام بھی کریں, لیکن آپ کا یہ مقصد نہ ہو کہ میں اسٹوڈنٹ ویزا ہی صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے وہاں کوئی جاب مل جائے, اور وہ بھی ایم کیا ہوتا ہے سیکیورٹی کی جاب مل جائے یا کوئی
اور کچھ بھی مل جائے ویزا ہی ہو بس ورک پرمٹ. اور اس کے بعد وہ عموماً یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری اسائنمنٹس جو ہے کوئی اور بنا دے گا اور ہم اگر ہمیں 20 آورز الاؤ ہیں تو ہم 60 آورز تک کریں. تو یہ بھی ظاہری بات اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے, سسٹم کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اچھا گڈ ایوننگ. جو ناظرین ہیں بہت سارے وہ اس وقت جو آپ کو سن رہے ہوں گے وہ بیچارے کیا سوچیں گے, ہم واپسی کی اب تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کی تو آڈینس بہت ساری ٹی وی پہ آپ کو دیکھ رہی ہوگی نا یہاں سے اسی ملک کے. وہ ایسے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح وہ ہم سے متفق ہوں گے اور ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اسی طرح سے لوگوں کو نا سمجھاتے ہیں اور ہمیں ہمارے ساتھ اسٹوریز شیئر بھی کرتے ہیں, کیونکہ اکثر ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم جو بھی کہہ لیں سمجھ جنہوں نے نہیں سمجھنا انہوں نے نہیں سمجھنا, تو ہمارے ناظرین بھی یہ شیئر کرتے ہیں بات کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جتنا بھی سمجھا لیں جب تک کوئی فرد آ کے خود یہ تمام چیزوں کو پریکٹیکلی نہ سہ لے گا تب تک وہ اس بات کے اوپر نہیں مانے گا. چلیں احمد فوزان ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ ہمارا انٹرویو کرنے کے لیے. ہمارا انٹرویو کرنے آپ پاکستان سے یہاں تشریف لائے اور ہمارے دل میں آتے رہیے اور ہمارے دل میں اور جو کچھ ہے وہ بھی ہمارے دل کا درد جو. چلیں تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. شو کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اللہ حافظ.